میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں تاکہ یہ آپ کا ارشاد قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے رہنمائی کا سامان بن جائے۔ فرمایا محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، اعوذ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کے، وہ اللہ جو صبح کا رب ہے، جو روشنیوں کا رب ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام قسم کے اجالے، یہ تمام قسم کی رہنمائیاں، یہ فضل، یہ مہربانیاں، فرمایا جس کی وجہ سے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کی پناہ کے اندر لے کے آ جاتا ہوں، کیونکہ جو اپنے اس رب کی پناہ کے اندر آ جائے گا، پھر یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کے دکھ، فرمایا ان سے پھر وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ، اور ہر اس شر سے، ما خلق، اس چیز کے جو کچھ تخلیق کی گئی ہے، ہر چیز کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے اور ایک نیگیٹو یوز بھی ہے، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی موجود ہیں اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی موجود ہے۔ گویا اے محبوب تو ارشاد فرما تاکہ قیامت تک کے لیے یہ جو آنے والی امت ہے اس کے لیے رہنمائی کا سامان بن جائے، اور محبوب یہ ارشاد فرما کہ ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے اس کا جو بھی شر ہے، تکلیف ہے، یا اللہ میں اپنے آپ کو اس کے شر اور تکلیف سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور یقیناً جب تیری پناہ میں آ جاؤں گا تو پھر کوئی تکلیف دینے والی چیز تکلیف نہیں دے پائے گی۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا بہت سے ایسے شریر جن ہیں، فرمایا جو حضرت انسان کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اور شریر جنوں کے ساتھ ساتھ فرمایا بہت سے ایسے انسان بھی ہیں جو شریر ہیں، اور وہ انسان بھی انسانوں کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے سپارے میں ایک جگہ پہ ان انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو انسان کہا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تھے انسان، وہ انسان جو انسانوں کی طرف جاتے تھے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا نہیں، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حالانکہ چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں، کھانے پینے میں وہ انسان تھے، دو ٹانگوں پر چلنے والے تھے، پر انہیں شیطان کیوں کہا گیا؟ تو ایک ہی بات انہوں نے بالاتفاق لکھی، فرمایا ان کی عادتیں شیطانوں جیسی ہو گئی تھی، ہمیشہ نقصان پہنچانا، اگلے کا برا سوچنا، اگلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان ہی ہو گئے ہیں۔ تو گویا انسان کو جنات بھی تکلیف دے لیتے ہیں اور انسان کو بعد انسان بھی شر پہنچا لیتے ہیں، تو فرمایا محبوب آپ یہ ارشاد فرما کہ یا اللہ جو کوئی شر پہنچانے والا ہے میں اس کے شر سے اپنے آپ کو تجھے یا اللہ تیری امان میں، تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ، اور ہر اس چیز کے شر سے، غاسقٍ، جو اندھیرے میں ڈوب جانے والی ہے، اور فرمایا وَمِن شَرِّ، اور جو شر ہے غاسقٍ، اندھیرے کا، اذا وقب، جب وہ خوب چھا جاتا ہے۔ تو یا اللہ جیسے دن کی روشنیوں میں انسانوں اور جنات کے شر سے تیری حفاظت کی ضرورت ہے، یا اللہ اسی انداز کے ساتھ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس اندھیرے میں بعض دفعہ ہمارا فہم، ہماری فراست، ہماری نظر، ہماری بصارت کام نہیں کرتی، یا اللہ ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو تیری پناہ کے اندر دیتے ہیں، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اندھیرا چھانے لگے، جب شام ہو جائے تو فرمایا پھر اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اندھیرا خوب چھا جائے، فرمایا عشاء ہو جائے،
فرمایا اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں۔ فرمایا جب آپ اللہ کا نام لے کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے تو پھر وہ تمام چیزیں جو شر پہنچانے والی ہیں، جو رات کے وقت نکلتی ہیں اور زمین میں پھیل جاتی ہیں، پھر انسانوں کو رنج پہنچاتی ہیں، انسانوں کو شر پہنچاتی ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، فرمایا جو اللہ کا نام لے کے اپنے دروازے کے کواڑ بند کر دے گا، اپنا دروازہ بند کر دے گا، فرمایا وہ ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ آخری جو دو صورتیں نازل ہوئی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حشاش و بشاش تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضور نے جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ نے آج ایسا انعام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو صورتیں عطا ہوئی ہیں، فرمایا پورے قرآن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت فرما دی، اور ان کی تلاوت فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا عظیم خزانہ نصیب ہوا، فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شریر جنوں سے بھی بندے کو محفوظ کر دیتا ہے، شریر انسانوں سے بھی بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کبھی حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو کبھی کوئی مرض لاحق ہو جاتا یا آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دو مبارک صورتوں کو پڑھتے، انہیں اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے اور اپنے شہزادوں کے جسم کے اوپر پھیر دیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات اپنے مبارک بستر پہ جاتے، آقا ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک لگاتے، اور جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس ہاتھ کو اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے۔ گویا تعلیم امت کا ایسا سامان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ جب کبھی ایسا سلسلہ ہو بلکہ ہر شام بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حفاظت میں دے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان شریر جنوں سے بھی اور شریر سے شیطانوں سے بھی۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ ان کل کو پڑھ لے، آخری دو صورتوں کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بچا لے گا ان تمام شریر چیزوں سے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ، اور اس کے شر سے، النفاثات، وہ جو پھونک لگانے والی ہیں، جو پھونک لگانے والی ہیں، فی العقد، گرا لگا کر۔ کچھ ایسی جادوگرنیاں ہوتی، جادو کرنے والے لوگ ہوتے کہ وہ اپنے پاس رسی کو، اپنے پاس دھاگے کو رکھ لیتے اور جادو پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرا لگاتے جاتے اور سمجھتے کہ شاید ہم نے بندے کی روزی بند کر دی ہے، ہم نے بندے کا کاروبار باندھ دیا ہے، ہم نے بندے کی زندگی کو جکڑ دیا ہے۔ اور بندے کی زندگی کو جکڑنے کے لیے، بندے کے روزگار کو جکڑنے کے لیے، کاروبار کو جکڑنے کے لیے وہ اپنے جادو پڑھتے اور رسیوں کے اوپر اور دھاگے کے اوپر گرا لگاتے جاتے۔ تو جب وہ ایسی گرا لگانے والی گرا لگاتی تو محبوب کو ارشاد ہوا، محبوب آپ فرما وَمِن شَرِّ النفاثات، کہ ہر پھونک لگانے والی کے شر سے، فی العقد، فرمایا جو گرا لگا کر پھونک لگاتی ہے، محبوب آپ فرما کہ یا اللہ میں اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو جب محبوب تیری اس تعلیم کی نسبت سے ہر امتی اپنے آپ کو یوں اللہ کے سپرد کر دے گا، فرمایا اس کے پھر وارے نیارے ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ، اور اس کے شر سے، حاسد، جو حسد کرنے والا ہے، جس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حسد بعض دفعہ بہت قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ جن کے بارے میں بندے کا سوچ اور گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، وہ بھی بندے سے حسد کر لیتے ہیں۔ اور حسد اس مقام تک ہو جاتا ہے کہ ان کا بھائی اگر یوسف جیسا ہو نا تو وہ یوسف جیسے بھائی کو بھی اٹھا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔
حسد اتنا قریب آ جاتا ہے تو فرمایا محبوب یہ بھی عرض کر کہ ہر اس کا شر جو حسد کرنے والا ہے، اذا حسد، جب بھی حسد کے جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں میرا اللہ کس انداز کے ساتھ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے، کس انداز کے ساتھ اپنے بندوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو اس مقام پہ بیان کی گئی ہیں، یقیناً یہی وہ محاذ ہیں جہاں سے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، بندے کو دکھ پہنچ سکتا ہے، بندے کے خلاف سازش ہو سکتی ہے۔ گویا ان تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے اس ایک سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ایک عظیم ہتھیار کی صورت میں ہے، بندہ مومن کو میرا اللہ یہ ہتھیار استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جو بندہ 10 مرتبہ یہ جو چاروں قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، فرمایا 10 مرتبہ صبح کی اس کی تلاوت کرے اور 10 مرتبہ شام کو اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ایسی مصیبت اور پریشانی جو شریر جنوں اور شریر انسانوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پورے کے پورے گھر کو جس کے اندر یہ کل پڑے جاتے ہیں، اللہ اسے محفوظ فرما لیتا ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ان بالخصوص 2 صورتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔